ہمارے نانا مرحوم ایک واقعہ سناتے تھے کہ ماں باپ کی محبت ہوتی کیا ہے. کہ ایک شخص دیوار سخت دھوپ میں چھت پہ چڑھا ہوا کام کر رہا تھا. سخت دھوپ اور گرمی تھی تو بوڑھا باپ تڑپ رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے کہ اتر جا, تھوڑی دیر سے کر لے, جب دھوپ ہو جائے گی, میرے کو تکلیف ہو رہی ہے, تو کیوں کر رہا ہے؟ نوجوانی میں اپنا میں آپ کو نہیں معلوم, آپ جائیے اندر جائیے. 2-3 وقت کہا باپ, اس کے بعد اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ اپنے پوتے کو, اس کے بیٹے کو لا کے دھوپ میں ڈال دیا. بوڑھا وہ چھت پہ سے کود کے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملا دیکھا تو بھی میرا بیٹا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اب تجھے جیسا تکلیف ہو رہی ہے بیٹے کی. تو یہ واقعہ سناتے تھے ہمارے. تو باپ کی عظیم محبت کا غالب یہاں اظہار کریں یعقوب علیہ السلام کا, کہ جس طرح روزن زندہ, روزن کہتے ہیں اس سوراخ کو جس سے پیپ ہول, زندہ کہتے ہیں. ایکچولی لفظ ڈنجن آیا زندہ سے, فارسی کے لفظ سے. اس ڈنجن, اس قید خانہ, سمجھا, یعنی قید خانے کی دیوار کا ایک واحد پیپ ہول ہوتا ہے جس میں سے تھوڑی سی روشنی آتی رہتی ہے. اکثر سالیٹری کنفائنمنٹ میں اتنی اجازت رہتی کہ چھوٹا سا دھوپ آ جائے. حضرت یعقوب کی آنکھ وہ روزن بن گئی. دیکھیے آپ کیسا غالب نے اس کو کہا. اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کی دیدار سے کبھی محروم نہیں رہے. دیکھیے آپ, اب اس کا غور کیجئے آپ, میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں کہ غالب کا یہاں آنکھوں کا روزن دیوار زندہ کہنا, ایک نابینا آنکھ اپنی پتلی میں گول پھر, جو اندھا رہتا جو آدمی, اس کی آنکھ اس کے پتلی کے اندر پھر جاتی, سفیدی سامنے آ جاتی, آنکھ اندر ہو جاتی. اب دیکھیے اس کا, اب غور کیجئے آپ, گویا دماغ کو ایک اندھیری جیل میں سفیدی میں روشنی کا آنا اس کی بہترین تشریح ہو سکتی ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے اندر دماغ کے, اور روشنی آ رہی ہے وہ سفید اس سے, اور غالب بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف کی آنکھ وہ بن گئی, تو حضرت یعقوب کی, تو حضرت یوسف کو ہمیشہ سے دیکھ رہے تھے. اور دوسرے اور ایک چیز غور کیجئے آپ, یہ جو پیپ ہول ہوتا ہے ایک ہائٹ پہ ہوتا ہو, نیچے نہیں ہوتا ہو. تو یعنی دماغ کا بتانا کہ یہ اپنے آدمی کی جو ہائٹ جو ہے نا, آنکھ اس کے بھی جو ہے نا, وہ بھی ایک اصلاح سے اس کا مقام سر کی اونچائی پر بتلانا بھی کمال ہے اس شعر میں. تو بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی حضرت یعقوب نے بھلا نہیں ان کی محبت. روتے روتے ان کی آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں. اور اس کا بعد کا آتا ہے کہ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنانے مصر سے, سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنانے مصر سے, ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کے نا ہو گئیں. اس میں کچھ الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے. رقیب تو کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے رقیب یعنی جتنے بھی ہمارے رائبلس ہیں اور دشمن ہیں, غیر ہیں. اور زنان کہتے ہیں وومن کو, زنانہ جیسے زنا بنا ہے, زنان خنا فیمیل, ان زنان عورتیں اپنے گھر کی جو رہتی ہیں. زلیخا کا ایک لفظ ہے, یہ ذرا اٹ نیڈ سم ایکسپلینیشن. یہ صرف بائبل میں آیا ہے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, ان کا نام زلیخا وغیرہ تھا. اچھا, کینا کہتے ہیں وہ مقام جہاں حضرت یوسف پیدا ہوئے تھے, یہ فلسطین کا ایک صوبہ ہے. مہو کہتے ہیں انگروسڈ, اس میں ماہ تو کہتے ہیں چاند کو. ماہ کینا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ وہ کینا کے چاند تھے, سمجھا. اب دیکھیے آپ, سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان جیسا حسین انسان شاید دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے معراج میں ملاقات فرمائی تو آپ کے حسن و جمال کو بے حد سراہا. جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے, آپ نے کہا تھا کہ دنیا کا جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا اس میں سے آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا. حیدرآباد میں ایک بڑی بروٹل چیز ہوتی ہے حسن بھائی, کسی کو اگر نیست و نابود کر دینا ہے, اس کی شکل کو بدترین بتانا ہے, ذلیل کرنا ہے کسی کو, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حسن تقسیم ہو رہا تھا تو یہ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ملا ہی نہیں حصہ, بجائے اس کے کہ انتہائی بدصورت ہیں بتانے کے. واللہ عالم. اینی وے, اردو شاعری حسن یوسف کے مضمون سے بھری پڑی ہے. اب دیکھیے آپ کیسے کیسے اشعار حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں آتے ہیں. غالب کہتے ہیں
یوسف اس کو کہوں، یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی. غلطی سے میں اپنے محبوبہ کو یوسف کہہ دیا تھا. لکیلی اس کو غور نہیں کرے ورنہ میں جوتے کھا سکتا تھا. یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا. میں اتنا نیچے کر سکتا تھا اپنے محبوب کو کہ یوسف کہہ دیا. داغ صاحب اس کو کہتے ہیں، دیکھ کر تصویر یوسف کہہ دیا کچھ بھی نہیں. دیکھ کر تصویر یوسف کہہ دیا کچھ بھی نہیں، آپ ہی سب کچھ ہے گویا دوسرا کچھ بھی نہیں. داغ صاحب کا کمال تھا. اور ایک حیدرآباد کے ایک شاعر ہیں صلاح الدین نیّر، کہتے ہیں کہ بازار مصر ہو کہ زلیخا کی انجمن، بازار مصر ہو کہ زلیخا کی انجمن، ہر ایک کو عزیز تھا یوسف کا بانک پن. عزیز کا لفظ دیکھیں، عزیز مصر، کئی چیزیں اس میں کامن آ رہی ہیں. بہت اچھا انہوں نے بیان کیا تھا. بہرحال ان کے حسین و جمیل اور عظیم المرتبہ پیغمبر خدا کا جو المیہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے وہ دل کو لرزا دیتا ہے. آپ پر جو آزمائش کے پہاڑ ٹوٹے تھے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید ہی کسی شخص پر اتنی تکلیف دی گئی ہو جتنا یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف دی گئیں اس کا بیان آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ اعلاء کلمۃ الحق میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی انسان کو میرے سے پہلے اور میرے بعد نہ دی جائیں گی. بلکہ عالم یہ تھا کہ مہینے تک ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا ماں سوائے اس چھوٹے سے حصے کے جسے بلال اپنی بغل میں دبا کر چھپا کر لاتے تھے. تفاسیر میں حضرت یوسف کے بارے میں جو آیا ہے وہ یہ ہے، سنیے. آپ 17 سال کی عمر میں کنویں میں پھینکے گئے. جس کاروان والوں نے انہیں نکالا وہ انہیں کوڑیوں کے مول مصر لے جا کر بیچ ڈالا. 3 سال تک عزیز مصر کے گھر میں رہے. وہاں پہنچے. پھر یہ عزیز جو ہے نا وہ زمانے کا جو رولر تھا مصر کا، اس کے گھر پہنچ گئے آپ ایز اے غلام. جب انفوان شواب میں پہنچے تو عزیز کی بیوی جسے زلیخا کا نام بتایا جاتا ہے، یہ بائبل میں ہے اور کہیں نہیں ہے یہ نام زلیخا. اور اکثر ہمارے لوگ احباب یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام سے. دس از ریڈیکولس. یہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک شوہروں کو نیک عورتیں ملیں گی، نیک عورتوں کو نیک شوہر ملیں گے. تو یہ ناممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک گھٹیا عورت جو کہ ڈورے ڈالتی تھی ان کی شادی ہو، اس سے ناممکن تھا وہ. خیر ان پہ ڈورے ڈالنے لگی وہ عزیز کی بیوی. ایک مرتبہ موقع پا کر ان کو پکڑنے کے لیے بڑھی. وہ بھاگنے لگے. پیچھے سے آپ کا خمیص پکڑ لی جو اس کشمکش میں پھٹ گیا. عین اس وقت اس کا شوہر دروازے پر موجود تھا. عورت نے فوراً الزام ان پر دھرا کہ یہ مجھ پر اٹیک کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ ایک شخص جس نے کسی صاحب عقل سے پوچھا کہ یہ کیا کیا جائے تو اس نے کہا کہ اگر خمیص آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، ورنہ خمیص پیچھے سے ہو تو عورت کا قصور ہے. اور خمیص چونکہ پیچھے سے پھٹا تھا حضرت یوسف کی صداقت ثابت ہو گئی. شوہر نے حضرت یوسف سے معافی مانگی اور اس عورت سے کہا کہ معافی مانگ. اچھا صاحب، اس واقعے کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا مصر میں. تو عورتوں نے چیمہ گوئی شروع کی. جو قرآن کی تفاسیر میں آتا ہے مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ عورتیں کہنے لگی کہ عجیب عورت ہے بادشاہ کی بیوی ہمارے کہ اپنے غلام پہ ڈورے ڈالتی ہے، یہ بے حیائی کی مثال ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو اس کو پتہ چلا اس عورت کو، تو اس نے کہا کہ وہ عورتوں کو سب کو بلاؤ. دعوت دی کے بلائی اور کافی تواضع کری اور اس نے کہا کہ کچھ فروٹس لا کے سامنے رکھے کہ ان کو کاٹ کے کھاؤ. چھری دے دی ایک ایک ہر ایک کے ہاتھ میں اور حضرت یوسف کو فوراً اندر آنے کے لیے کہا. جیسے ہی حضرت یوسف داخل ہوئے ان کی حسن کو دیکھ کے وہ عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں. قرآن شریف کی یہ داستان ہے. پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. اتنے مہو ہو گئے اس میں، اتنے امپریس ہوئے ان کے حسن سے کہ اپنی انگلیاں تراش لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کرتے تھے. حضور کی بیگم آپ نے ام المومنین، آپ نے ایک شعر لکھا تھا عربی میں سرکار کی محبت میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور ان کے حسن سے متاثر ہو کے شہر کی نوجوان لڑکیاں اپنی انگلیاں کاٹ لیا کرتی تھیں. وہ تو حضرت یوسف تھے
میرے حبیب کا عالم یہ ہے کہ وہاں تو صرف انگلیاں کٹتی تھیں، یہاں لوگ گردنیں کٹا دیتے ہیں. ان کے اوپر فریفتہ ہونے کے لیے گردنیں کٹانے سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ فرق ہے دونوں میں. غالب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ رقیب محبوب کو جب چاہنے والی نظر سے دیکھتے ہیں تو عاشق کو آگ لگ جاتی ہے. یہ گیون ہے نا بھائی. مگر یہ کہتے ہیں کہ ایک ایکسیپشن ہے، غالب کرا ایک ایکسیپشن ہے. زلیخا خوش ہوئے کہ ایسا چاہنے والی نظروں سے رقیب، ان کی جو دو اور لڑکیاں تھیں، اور اس کی وجہ اپنے آپ وینڈیکیشن تھا، اس کو وینڈیکیشن آتا کہ اچھا میں اکیلی نہیں ہوں، سب تم لوگ بھی اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، سمجھے آپ. لیکن یہ زنان مصر جو کہ زلیخا کے رقیب بنے ہوئے تھے، حضرت یوسف کے حسن میں بے خود ہو گئے، تو اس عورت کو ایک گناہ خوشی ہوئی کہ دیکھو میں نے جو غلط قدم اٹھایا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم بھی یہی کرتے ہو. اس داستان کا اختتام یہی نہیں ہوا. اس عورت نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور بات نہ ماننے کے لیے قید کی دھمکی دی. حضرت یوسف نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے اس بے حیائی سے اس قید ہو جانا منظور ہے. اللہ نے وہ دعا قبول کی. یہاں مولانا مودودی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. یہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویمنس لب، آج جیسا یہ ویسٹ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہیومن سوسائٹی کے لیے کہ ہم نے عورتوں کو آزاد کر دیا. مولانا مودودی کہتے ہیں الو کے پٹھو جا کے 4000 سال پہلے دیکھو یہ عورتیں تم سے زیادہ آزاد تھیں. یہ ایسے کامیں کرتی تھی کہ جو ہے نا بیٹھ کے ان کے حسن کا وہ واقعے سے متاثر ہو کہتے ہیں کہ پہلے آلریڈی تھا. یہ ضلالت آج کی نہیں ہے، یہ وہ زمانے کی تھی. تم آج کی کیا باتیں کرتے ہو؟ ویمن لب تو مصر میں تھا 4500 سال پہلے. آپ 9 سال قید میں رہے، 30 سال کی عمر میں مصر کے فرمانروا بنے، 80 سال تک بلا شرکت غیر حکومت کرتے رہے. اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال میں آپ نے حضرت یعقوب کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا. یہ داستان یوسف. نمبر 6، جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق. جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں. اس کے بعد ہی بریک لیں گے ہم انشاءاللہ. جوئے خون تو پتہ ہے نا، خون کا دریا. آنکھوں سے بہنے دو، یہ شام فراق ہے، یہ میری غم کی رات ہے. یہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. میں یہ سمجھوں گا، اسے بہنے دو، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں. فروزاں کہتے ہیں جلنے کو، ہو گئیں ایلومینیٹڈ. غالب یہاں کہتے ہیں کہ میرا عالم یہ ہے. غم گساروں اور غمخاروں سے کہتے ہیں غالب کہ اس اندھیری شب فرقت میں میری آنکھوں سے بہنے والے اس خون کا مصرف، خون کے دریا کو مت روکو. ایک شاعر نے اسی کو کہا ہے، پرویز، حسرت و یاس میں ڈوبا سا گھنا سناٹا، حسرت و یاس میں ڈوبا سا گھنا سناٹا، خون پر خون اگلتا ہے بہت رات گئے، رنگ میخانہ بدلتا ہے بہت رات گئے، بہت رات گئے. تو یہ رات میں، اور یہ تکلیف کی رات بڑی دردناک المناک، ہم بھی کبھی کبھی گزرتے ہیں اس سے. غالب کہتا ہے کہ اس خون کا مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو. سمجھے آپ؟ حضرت واعظ جو آئیں دیدہ و دل فرش راہ، میں بلا آئیے، میں ویلکم، یو آر ویلکم. حضرت واعظ کرنے والے، مجھے نصیحت کرنے والے، حضرت واعظ جو آئیں دیدہ و دل فرش راہ، میں تو اپنی آنکھیں بچھا کے آپ کا استقبال کروں گا. ہاں، کوئی مجھ کو یہ سمجھا دے کہ سمجھائیں گے کیا؟ یہ چیز یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خون تو مقصد، میری رگوں میں جو خون دوڑنا ہے اس کا مقصد مجھے زندگی دینا نہیں، یہ تو آنکھوں سے ٹپکنے کے لیے بنا ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ لہو کا مقصد ہی ایک ہے کہ آنکھوں سے ٹپک کے بہ جائے میری آنکھوں سے، یا گردن سے کٹ جائے میرا خون، تاکہ جو ہے نا آپ کے ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا، اس کی گردن پر وہ خون جو چشمے تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے. یہ تو ہمیشہ میری آنکھوں سے ہی نکلتا تھا، اب گردن سے نکلا تو کون سا فرق پڑنا ہے؟ وہ قاتل کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو گرنے ہی والا تھا، میں تو مرنے ہی والا تھا. مجھے بخوبی احساس ہے کہ میرا غم و اندوہ جو آنکھوں سے ٹپک رہا ہے،
ایک دنیا ویران کرنے والا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو پھر اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ اچھا اب آج کل ایسے رونے والے بھی نہیں ملتے۔ ایک زمانے میں جو ہے نا، ہاں ایک حیدرآباد میں ایک فریز تھا، اللہ اللہ کے رونا۔ ابھی ایک جوک پڑھ رہا تھا میں کہ ایک سردار جی کا والد کا انتقال ہو گیا، روتے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر خاموش بیٹھ کے پھر اور زور سے رونے لگے۔ تو بازو والا پوچھا اب کیا ہوا؟ تو نہیں میری بہن کا کالا، اس کا بھی باپ آج ہی مر گیا ہے۔ غالب پھر کہتے ہیں کہ یہ خون آلود آنکھیں جب اندھیری راتوں کو شمعوں کی طرح روشن کر دیں گی تبھی بات بنے گی، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کے بس پاک ہو گئے۔ علامہ اقبال کا خون کا رونا کسی اور وجہ سے تھا۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے خالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، امارت کیا شکوہ خسروی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقول قولی ھذا، انشاءاللہ بریک لیں گے 5 منٹ کا اور پھر ہم